نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کی یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، کثیرا لعلکم تفلحون، کثرت میں، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ذکر وہ ہے جو مومن کو کامیاب کر دیتا ہے، اور ذکر در حقیقت دو ہی چیزوں کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی تعلیم اور تزکیہ فرماتا ہے امت مرحومہ کا، اور امت مرحومہ تمام کے تمام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تزکیے کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ بنیادی ذکر ہے۔ جب کسی کو اور کسی کے عمل کو تعلیم ہو جاتی ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے، تو یہ خود بھی ذکر ہوتا ہے، اور اسے دونوں حالتوں میں ذکر مل جاتا ہے۔ ایک ذکر دیتا ہے اور ایک ذکر لیتا ہے۔ جب ذکر دینے والا ذکر دیتا ہے تو یہ بھی ذکر ہوتا ہے، اور جب ذکر لینے والا ذکر لیتا ہے تو وہ بھی ذکر ہی ہوتا ہے۔ ایک ذکر دینے والا جب ذکر دیتا ہے تو وہ ذکر وہ خود کرتا ہے تو وہ ذکر ہوتا ہے، اور جب ذکر دینے والا کسی کو ذکر دیتا ہے اور وہ ذکر لینے والا کرتا ہے تو وہ ذکر ہوتا ہے۔ یہ ذکر ہے جو بندے کو کامیابی دیتا ہے۔ وہ ذکر کرتا ہے تو ذکر اسے کامیابی دیتا ہے۔ اگر اس نے ذکر لیا نہیں ہوتا اور ذکر دینے والے نے ذکر دیا نہیں ہوتا تو ذکر جس نے نہیں کیا اس نے نہیں کیا۔ اب مثال اس کی یہ ہے کہ ذکر لینے والا جب ذکر کرتا ہے تو اس نے ذکر کیا ہے، اور ذکر دینے والا جب ذکر کیا ہے تو اس نے ذکر کیا ہے۔ ادھر لینے دینے کی کیا بات؟ ادھر تو ذکر کی بات ہو رہی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا ذکر کرو۔ جب کوئی بنیادی ذکر دیتا ہے تو اس نے کیا نہیں ہوتا، جب کوئی بنیادی ذکر لیتا ہے تو اس نے کیا نہیں ہوتا۔ ایک ذکر کرنے والا ہے اور ایک ذکر کرنے والا نہیں ہے، وہ خود اللہ ہے، اور وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہے۔ ذکر میں دو کامیابیاں ہیں۔ ایک، نفس کو جب ابدی زندگی کے ذریعے سے ملتی ہے تو یہ نفس کو کامیابی ہوتی ہے جو ذکر کرنے سے حاصل ہے، اور ایک ذات کو کامیابی ملتی ہے، اور ذات کے لیے کامیابی ہوتی ہے۔ ذات میں اور آپ مومنین ہیں، انہوں نے ذکر نہیں کیا ہوتا، لیکن انہیں کامیابی جو حاصل ہوتی ہے وہ اگر کامیابی انہیں نہ ملی ہو، ان کا ذکر کیا بھی قبول نہیں ہوتا، اور اگر نہ کریں تو کیا ہی نہیں ہوتا۔ جب کیا ذکر قبول نہیں ہوتا تو نہ کریں تو کیا ہی نہیں ہوتا، وہ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دو کامیابیاں ہیں جس میں ایک ذکر کرنے اور کروانے کا ہے، اور ایک ذکر کرنے کروانے کا نہیں ہے۔ وہ اللہ پروردگار خود ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ معلم مزکی ہے. معلم مزکی جب تزکیہ اور تعلیم دیتا ہے تو یہ لینا دینا ذکر ہوتے ہیں. اور وہ علم جو اس کے پاس ہوتا ہے، جو علم اللہ پروردگار کا ہے، وہ اللہ اور اللہ کا بندہ خود ہے. وہ ذکر دیں تو ذکر لینے والا ذکر لیتا ہے. وہ ذکر نہ دیں، اپنا آپ دے دیں تو اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو اتنی بڑی بات ہے کوئی بات بیان ہی نہیں کر سکتا. وذکر اللہ میں ذکر دو ہیں. ایک اللہ کا بندہ جو ذکر دیتا ہے، اور ایک اللہ کا بندہ جو ہے کہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تم پر اللہ پروردگار نے احسان فرمایا کہ تمہیں اپنا بندہ دیا. احسان ہو گیا نا، یہ تو بندہ دینے کا احسان ہے. اور جب اللہ کہے کہ میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے تمہیں اپنا آپ دے دیا، مل گیا ہوں تمہیں، یہ کتنا بڑا احسان ہے. دونوں ہی بڑے احسان ہیں نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا آپ دے دے، پھر ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اور اللہ پروردگار کہ میں نے تمہیں یہ دیا ہے، اپنا آپ دے دیا تو پھر بھی اللہ نے دیا، اللہ کا احسان ہو گیا. اپنا بندہ اللہ پروردگار نے دے دیا، اپنا آپ ہی تو اللہ نے دیا. اور اللہ پاک نے ہی اپنا بندہ دیا، دینے والا تو ایک ہی اللہ پروردگار. یہ کتنا بڑا احسان ہے. دو ذکر ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ کے بندے کو دیکھنا، جو اللہ پروردگار نے دیکھنے میں ذکر بنایا ہے وہ ہے ماں باپ ہیں، بیوی کے لیے شوہر ہیں. صرف وہ دیکھنا پڑتا ہے محبت میں کہ مائیت ملی ہے، وہ صرف دیکھنا پڑتا ہے رحمت میں کہ مائیت ملی ہے، ساتھ، مائیت کہتے ہیں ساتھ ملا ہے. وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حقیقت ملی ہے. ایک ذکر میں اور آپ کرتے ہیں، ایک ذکر خود ہوتا ہے جو اللہ نے کر دیا وہ ہو گیا، یہ حقیقت ہے، یہ ذکر ہے. لیکن یہ ذکر کرنے سے نہیں آتا، یہ ذکر دینے سے نہیں آتا، یہ دیکھنا ہے، یہ مشاہدہ ہے. کرتا اللہ ہے، اور جب کوئی اللہ کرتے کو دیکھتا ہے یہ مشاہدہ ہوتا ہے. کہ پرندے ابراہیم علیہ السلام نے مٹی سے بنائے ہیں، لیکن ان میں جان پھونکنے والا اللہ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے مٹی کے پرندے بنائے تو یہ ذکر آپ نے کیا تھا. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، روح پھونکنے کا مشاہدہ ابراہیم علیہ السلام نے دیا، تو یہ آپ نے ذکر تھوڑی کیا تھا. جب آپ نے پرندے مٹی سے بنائے تھے وہ تھا جو آپ نے ذکر کیا تھا. اور وہ ذکر جو اللہ پروردگار نے بتایا تھا کہ مٹی کے پرندے بناؤ، تو وہ اللہ نے ذکر کرنے والا دیا تھا. یہ تو ذکر دیا جاتا ہے کہ کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ذکر خود کئی بار کیا تھا. کئی بار حکم دیے تھے نا، کہیں حکم دیا تھا نماز پڑھو، کہیں حکم دیا تھا روزہ رکھو، کہیں حکم دیا تھا مٹی کے پرندے بناؤ، کہیں حکم دیا تھا خانہ کعبہ بناؤ، کہیں حکم دیا تھا کہ خانہ کعبہ بنانے کے بعد میرے مومنین بندوں کو بلاؤ یہاں. کہا اللہ میری آواز کون سنے گا؟ کہا تیری آواز میں پہنچا دوں گا. جب دیکھا کہ میری آواز پہنچانے والے نے پہنچا دی ہے تو تب یہ تو ذکر کا مشاہدہ ہوا تھا نا، ذکر کیا تو نہیں تھا نا. ایک ذکر ہوتا ہے کرنے والا، جو ذکر دینے والے نے خود کیا ہوتا ہے. ایک ذکر ہوتا ہے مشاہدے والا، جو مشاہدہ دینے والا، مشاہدہ دکھانے والا مشاہدہ دکھاتا ہے. اور ایک اسے مشاہدہ دکھانے والا اس کا رب مالک اللہ پروردگار نے مشاہدہ دکھایا ہوتا ہے. جب فرمایا وذکر اللہ، وذکر اللہ میں مومن جب خود ذکر ہے تب کثرت ہے، اور جب مومن خود ذکر کرتا ہے تو تب کثرت ہے. خود ہوتا ہے تو تب کثرت ہے. آنے والا دن اور آنے والے
دن کے کام، اور جب ابدی حیات میں ہوتا ہے تو کوئی اسے دیکھتا ہے، وہ بھی ذکر کی کثرت میں ہوتا ہے، اور جسے یہ دیکھتا ہے وہ بھی ذکر کی کثرت میں ہوتا ہے۔ جدھر دیکھنا ادھر ذکر نہیں کرنا، جدھر ماں باپ ہیں، جدھر سائیں جی ہیں، جدھر اللہ کا نبی ہے، جدھر اللہ ہے، ادھر ذکر نہیں کرنا، وہاں دیکھنا ذکر ہے، اور جدھر دیکھنا ذکر نہیں ہے ادھر جو ذکر بنایا گیا وہ ذکر ہے۔ لیکن ذکر کی حقیقت رحمت، محبت اور مائیت اور ہے۔ دو طرح کے ذکر ہوتے ہیں، ایک ذکر کرنے والا ہے اور ایک ذکر مشاہدہ ہے، ایک ذکر ملاقات ہے، ایک ذکر محبوب سے محبت میں مائیت ہے، ایک ذکر عارضی زندگی ہے اور ایک ذکر ابدی زندگی ہے۔ لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس بات میں شک کوئی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہر ذکر میں دو ذکر ہوتے ہیں، ہر مشاہدے میں دو مشاہدے ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مشاہدے میں ایک مشاہدہ ہو۔ مشاہدے میں دو مشاہدے اس طرح ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ مشاہدے میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو مشاہدے میں دیکھ رہا ہوتا ہے، سائیں جی کو مشاہدے میں دیکھ رہا ہوتا ہے، ماں باپ کو مشاہدے میں دیکھ رہا ہوتا ہے، بیوی شوہر کو مشاہدے میں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ مشاہدہ ہے، اس میں ایک دوسرے کو دیکھنا جو ہے یہ ذکر اللہ ہے، یہاں کرنا مرنا جو ہے یہ ذکر نہیں ہوتا۔ جو دیکھنے والا ذکر پا جاتا ہے وہ سننے کے قابل ہو جاتا ہے، جو سننے والا پھر ذکر دیکھنے کی وجہ سے پا جاتا ہے وہ کوئی عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ ورنہ سمینا و اطعنا، جس نے سنا ہے وہی عمل کرتا ہے، اور جس نے دیکھا ہے وہ عمل کب کر رہا ہوتا ہے؟ اس کا تو مشاہدہ عمل ہے، اس کا تو مشاہدہ ذکر ہے، اس کا تو مشاہدہ ہی سارا کچھ ہے کہ مشاہدے میں وہ دیکھتا ہے کہ جو کہا ہے محبوب رب العالمین نے وہ ہو گیا ہے۔ اس کا مشاہدہ ہی اس کا ذکر ہے کہ حقیقت ہوتے دیکھ رہا ہے، ملاقات ہوتے دیکھ رہا ہے، مائیت ساتھ محبوب کا ہوتے دیکھ رہا ہے۔ دو ہی تو ہیں، ایک عطا کرنے والا ہے اور ایک عطا لینے والا ہے۔ اس نے ذکر جو کیا جاتا ہے اور جو ذکر دینے والا جو خود کرتا ہے وہ ذکر تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ کون سا ذکر ہے جس میں دو ذکر نہیں ہوتے؟ وہ ایک ہی ذکر ہے بس، دیکھنے والا۔ ورنہ کرنے والا کوئی بھی ذکر لے لو، جس نے دیا ہے وہ بھی اسے کرتا ہے اور جس نے لیا ہے وہ بھی اسے کرتا ہے۔ اس میں دو ذکر نہیں ہوتے۔ کس میں رہا ہوتا ہے؟ ماں ہی ہوتی ہیں، دیکھ رہا ہوتا ہے سائیں جی ہوتے ہیں، دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ کا نبی رسول ہی ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے تو اللہ ہی ہوتا ہے، میں ہوتا ہوں اور میرا اللہ ہوتا ہے۔ اس ذکر میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا، دو ہی ہوتے ہیں۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو یہ ذکر ہوتا ہے، اور جب نماز میں اللہ پروردگار کے حکم کو مان رہا ہوتا ہوں تو یہ بھی ذکر ہوتا ہے۔ روزہ رکھتا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں روزہ ہوتا ہے، یہ میرا ذکر ہے جو میں نے کیا ہے۔ جب تک روزے میں ہوتا ہوں میں اپنا روزہ دیکھتا رہتا ہوں، تو یعنی روزہ رکھا ہوتا ہے تو یہ میں ذکر جو مجھے اللہ نے کرنے کے لیے دیا میں کر رہا ہوتا ہوں۔ 24 گھنٹے ذکر میں ہوتا ہوں۔ رمضان المبارک میں 24 گھنٹے ہی بندہ نا ذکر میں ہوتا ہے۔ پھر نماز پڑھتا ہوں تو میں ذکر میں ہوتا ہوں۔ دیکھ کیا رہا ہوتا ہوں؟ اپنی نماز دیکھ رہا ہوتا ہوں، اپنا سجدہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، یعنی اپنے نماز کی ادائیگی میں ہوتا ہوں، میں ذکر میں ہوتا ہوں۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز وہ ذکر ہے جو کرنا پڑتا ہے۔ جس نے مجھے یہ ذکر دیا تھا وہ بھی نماز پڑھتا تھا، اسے بھی یہ ذکر کرنا پڑتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ ذکر دیا تھا تو کرنے کے لیے دیا تھا نا، تو آپ بھی کرتے تھے۔ ایک ذکر کرنے کے لیے ہوتا ہے،
ایک ذکر کرنے کے لیے نہیں ہوتا، خود ذکر بننے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو خود ذکر بننے کے لیے ہوتا ہے نا، یہ ذات کو دیا جاتا ہے، اور جو ذکر کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ نفس کو دیا جاتا ہے۔ جب تک وہ ان فرقوں کو نہیں نہ جانتا، با اخلاق با ادب نہیں ہوتا۔ بننے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے تو اچھا ہے، اور اگر بننے کی کوشش میں نہیں لگا رہا ہوتا، وہ ذکر نہیں لیتا، جو کیا نہیں جاتا تو پہلے کرنے لگ جاتا ہے تو بے ادب ہو جاتا ہے، بدتمیز ہو جاتا ہے۔ پہلے ذکر ہی دیکھنے والا ہے، مشاہدے والا ہے۔ اگر کسی کو مشاہدہ نہیں ملا، یہ ذکر نہیں ملا، اسے جو کرنے والا ذکر ہے کون دیتا ہے؟ شیطان دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے نا، اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور اچھی باتیں تو بے عیب سے ہیں، اچھی باتیں تو معلم سے ہیں، تب اچھی باتیں بنتی ہیں، ورنہ تو اچھی باتیں بنتی نہیں۔ اسے ہم عمل صالح کہہ ہی نہیں سکتے کہ ادھر سے حکم نہیں آیا ہوتا، اور اللہ کے بندے نے اسے عمل صالح نہیں بنایا ہوتا، وہاں سے حکم آیا ہوتا ہے، وہ ذکر کرنے کرانے کا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو کرنے کرانے میں دیکھنے کا ہوتا ہے، تو تب وہ ذکر ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسے نہیں ہوتا، وہ ذکر ہی نہیں ہوتا، کہ اوپر سے نہیں آیا ہوتا۔ تو مراد اللہ پاک کا حکم نہیں ہوتا۔ یہاں حکم بتا رہا ہوں، وذکر اللہ۔ کون سا ذکر؟ کرنے کرانے والا بھی ذکر ہو، جسے ہم ذکر کہتے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ جسے اللہ ذکر کہتا ہے وہ ذکر ہی نہ مانا جائے۔ ماں کو دیکھا تو ذکر ہے کہ حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، اپنے استاد کو دیکھا تو ذکر ہے، حج مبرور ملنے کا سبب ہے۔ اگر یہ نہ ملتا تو حج مبرور نہ ملتا۔ اگر اللہ کا بندہ، اس کا مشاہدہ نہ ہوتا، وہ نہ ملتا، نماز نہ ملتی، روزہ نہ ملتا، حج نہ ملتا، زکوٰۃ نہ ملتا، یہاں تک کہ اللہ خود نہ ملتا۔ دو ذکر ہیں، دونوں کو ذکر کہا جاتا ہے۔ جو میں کرتا ہوں وہ بھی ذکر ہے، جو آپ کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے، جو اللہ کے نبی وہی ذکر جو دیتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ بھی ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر ہیں، ماں باپ بھی ذکر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ذکر ہے۔ وہ تو کرنا بھی نہیں پڑتا، اتنا بڑا ذکر ہے، وہ تو صرف محبوب کو محبوب کہنا پڑتا ہے۔ اللہ واہ، کتنا بڑا ذکر ہے۔ نبی رسول کو صرف اپنا نبی رسول کہنا پڑتا ہے، ماں باپ کو صرف اپنا ماں باپ کہنا پڑتا ہے، اور بیوی کو صرف اپنے شوہر کو شوہر کہنا پڑتا ہے۔ اگر اس کے خلاف کہہ دیں، ذکر تو نہ ہوا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف جو ہے وہ کہہ دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ سچ کوئی بولے اور کوئی یہ ذکر نہیں ہے۔ سچ کوئی بولے، سچ کوئی دیکھے، جھوٹ نہ دیکھے، سچ کے ساتھ کوئی ہو جائے، جھوٹ کے ساتھ نہ ہو۔ او بھائی، یہ سچ ہے تو ذکر ہے نا، سچ گیا تو سارا کچھ گیا۔ اسی طرح روح گئی تو سارا کچھ گیا۔ اسی طرح نفس مردہ ہو گیا تو سارا کچھ گیا، کیونکہ نفس جس کا مردہ ہے اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، سارے کا سارا وجود بھی اس کا گیا۔ کس سے گیا جی؟ پاکی سے۔ ہر جگہ جو چیز جاتی ہے نا وہی بتائیں نا تو ٹھیک ہے، ورنہ کہتے سارا کچھ ہی گیا، پتہ نہیں سارا کچھ کیا چلا گیا، اس کا سارا کچھ ہی چلا گیا۔ ناپاکی وجود کو ملی ہو تو پاکی ساری چلی گئی، یہ ہے اس کا مطلب۔ جو میں اور آپ سمجھیں وہ تھوڑی ہے، جو اس نے ذکر دیکھا ہے وہ ہے۔ کیا ہے ذکر جی؟ جو اللہ نے کہا وہ ہو گیا، جو اللہ نے کہا وہ ہو گیا، اور جس نے یہ دیکھا ہے، حقیقت کا مشاہدہ کیا ہے، ذکر تو حقیقت ہے، ذکر تو رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میں اور آپ جو کرتے ہیں، یہ تو میں نے اور آپ نے ذکر کیا ہے، پتہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ذکر جانا ہے کہ نہیں جانا، پتہ نہیں وہ ذکر کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دی ہے وہ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تو میں نے کہا ہے نا، ماں
پتہ نہیں وہ کس کی ماں میں نے کہا ہے، اپنے کسی بزرگ کی ماں کا کہا ہے کہ یہ ماں ہے، یا اپنے یار دوست کی ماں کا میں نے کہا ہے کہ یہ ماں ہے؟ یہ تو میں جانتا ہوں کہ ماں میری کون سی ہے، اور یہ تو میرا اللہ بڑا جانتا ہے جس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ ماں جنم دینے والی ہوتی. باقی تو سب بزرگی کے اندر بڑے ہونے کے ناطے جو وہ بنتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. انکل تو نہیں ہوتا، انکل کہہ دیتے ہیں. ماں جائی بہن بھائی تو نہیں ہوتے، لیکن بہن بھائی کہہ دیتے ہیں. لیکن اللہ نے جو ہمیں تعلیمیں بھائی دی ہیں، بہنیں دی ہیں، وہ اللہ تعلیم دینے والا جو جانتا ہے، وہ ہم نے جب جانا تو وہ ہماری بہن بھائی ہوئی نا. یہ میرا اور آپ کا جاننا، میرا اور آپ کا ذکر کرنا ذکر نہیں ہوتا. جو سائیں جی نے ذکر دیا ہے وہ ذکر ہوتا ہے، اور جو اللہ پروردگار نے مشاہدے میں ماں دی ہے وہ ذکر ہوتا ہے. دو ذکر ہیں. بات عرض یہ میں کرنا چاہتا ہوں، ایک ذکر وہ ہے جو کیا اور دیا جاتا ہے. یہ جو کیا اور دیا جاتا ہے یہ دونوں نے کیا ہوتا ہے. ایک ذکر وہ ہوتا ہے جو دینے والا دے دے تو ذکر نصیب ہوتا ہے، اگر دینے والا نہ دے تو نصیب ہی کبھی نہیں ہوتا. وہ ذکر ہے اللہ اپنا آپ دے دے تو ذکر نصیب ہوتا ہے. یہ دیکھنے کا ذکر ہے. ادھر بندہ ایمان میں دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا نبی رسول علیہ السلام دے دیں تو ذکر ہوتا ہے. یہ یہاں ایمان میں نظر آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا بندہ دے دے تو ذکر ہوتا ہے دیکھنے کا، مشاہدے کا. یہ اللہ نے یہاں ایمان میں دیا ہوتا ہے. ماں ایمان میں دی ہوتی ہے. ایمان والے کے علاوہ ماں نہیں کسی کو ملتی. ایمان والے کے علاوہ شوہر نہیں کسی کو ملتا، سائیں نہیں ملتا، اللہ کا نبی نہیں ملتا، اللہ نہیں ملتا. یہ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ 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 کروں. کہ اب مجھے اللہ پروردگار نے اللہ اللہ کرنے کا اس طرح حکم دیا، اس طرح حکم نہیں دیا. یہ اللہ اللہ ایمان میں ہونا چاہیے. ایمان میں اگر اللہ اللہ ہے تو میرا اللہ اللہ کرنا میرے کام آئے گا. یہ ذکر وہ مل جائے گا جو کیا اور دیا جاتا ہے. اور اگر ایمان میں جہاں مشاہدہ ہے، اپنے ایمان کو دیکھنا ہے، اپنی منافقت کو دیکھنا ہے، اگر وہاں ایمان میں اللہ نہ ہوا، اللہ کا نبی رسول نہ ہوا، وہاں سائیں جی تعلیم دینے والا قرآن سنت کی نہ ہوا، ماں باپ جنم دینے والے نہ ہوئے، اور بیوی کے پاس نکاح میں شوہر نہ ہوا، تو ذکر وہ کیا کرے گا؟ ایک ذکر وہ ہے جو کرنے کرانے والا ہوتا ہے، اور ایک ذکر وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا میں مشاہدہ ہوتا ہے. جو کرنے کرانے والا ذکر ہے وہ کیا جاتا ہے، اور جو کرنے کرانے والے کا ذکر نہیں ہے وہ کیا نہیں جاتا. وہ کیا نہیں جاتا. وہ اللہ کی پروردگار کی عطا میں محبت میں ہوتا ہے، رحمت میں ہوتا ہے، حقیقت میں ہوتا ہے. پھر وہ ذات کو دیا جاتا ہے. صفات بولنا زبان کو نہیں دیا جاتا، سننا کان کو نہیں دیا جاتا. وہ سمینا و اطانا والا ذکر نہیں ہوتا، وہ مشاہدے کا ذکر ہوتا ہے. ماں ملتی ہے تو حج مبرور ہے، سائیں جی ملتا ہے تو تعلیم تزکیہ ہے، نبی رسول ملتے ہیں تو تعلیم تزکیہ ہے. اللہ کا بندہ تعلیم تزکیہ ہے. اللہ ملتے ہیں تو دونوں ذکر ملتے ہیں جس میں کثرت ہی کثرت ہے. عارضی زندگی کی کثرت یہ ہے کہ جب تک عارضی زندگی اور آنے والا دن مومن کا بہتر ہے، اور جب عارضی زندگی کو اللہ نے ابدی زندگی میں بدل دیا ہے تو حقیقت رحمت محبت کا جو ذکر اللہ اپنے مشاہدے ملاقات کا دیتا ہے وہ کثرت ہے. اگر یہ بات نہیں ہے اسے کیا پتہ ذکر اللہ کیا ہے. جو فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ، ذکر کرو کثرت میں، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ایک ذکر جس نے کیا ہے وہ تو دو ذکر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو کثرت تو یہاں ہی ہے. جس نے اپنے محبوب کا مشاہدہ کیا ہے اب وہ دو ذکر کرنے کے قابل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
اور جس نے محبوب کا مشاہدہ نہیں کیا، پہلا ذکر نہیں کیا، وہ دوسرے ذکر میں کیسے داخل ہو گیا؟ وہ پہلے الف تو پڑھ لے، پھر تو بے پڑھے گا، اور اگر الف نہیں پڑھا بے تو ابھی آئی نہیں ہے، ایک تو آیا ہی نہیں ہے گنتی میں، دو کیسے کہے گا؟ دو تو تب ہے جب ایک آ جائے، تین تو تب ہے جب دو آ جائیں، چار تو تب ہے جب تین آ جائیں۔ یہ تو ایک اللہ پروردگار کا نظام ہے، پہلے امی ابا آ جائیں تبھی اولاد ہے نا، کہ پہلے اولاد آ جائیں؟ پہلے تو آدم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام سے اللہ نے بیوی کو پیدا فرمایا، پہلے جوڑا ہوا، اب اللہ پروردگار ساتھ میں تو اکیلا نہیں رہا، ورنہ اللہ کو تو جوڑے کی ضرورت کوئی نہیں ہے نا، ضرورت کی جوڑے کی ہوتی اللہ کو، تو آدم علیہ السلام کو کون پیدا کرتا؟ اماں حوا کو کون پیدا کرتا؟ پہلا ذکر جس نے لیا ہے اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے، تو دوسرا ذکر اسے حج مبرور ملا ہے، یہ نفلی حج ہے۔ اور جسے اللہ پروردگار نے پھر اپنا بندہ دے دیا ہے، اسے اللہ پاک نے فرضی حج دے دی ہے، فرضی نماز دے دی ہے، نفل نہیں فرضی نماز دے دی ہے، فرضی زکوٰۃ دے دی ہے، صدقہ نہیں فرضی زکوٰۃ دے دی ہے، اسے اللہ پاک نے فرضی سارے معاملات دے دیے ہیں، اب وہ فرضی ذکر کرتا ہے۔ فرضی ذکر جب کوئی کرتا ہے تو اعمال صالحہ سے ہوتا ہے، اعمال صالحہ ہر فرضی ذکر کے لیے اللہ پاک نے جو بنایا ہے وہ کثرت میں ہے، فرض بھی کثرت میں ہے، اعمال صالحہ بھی کثرت میں ہے، اور اعمال صالحہ کی تکمیل تعلیم کے لیے مسنون عمل بھی کثرت میں۔ عارضی زندگی ہے نا، یہ ساری عارضی زندگی پورے کا پورا ذکر ہے، اور جب یہ ابدی ہو جاتا ہے بس اتنا ہے، کرنا مرنا وغیرہ ذکر نہیں ہوتا، صرف محبوب کا مشاہدہ ذکر ہوتا ہے۔ یہاں دنیا میں پہلا ذکر یہ بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد دوسرے ذکر کرنے کروانے والے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ ابدی زندگی میں پہلا ذکر جو ہے وہ بس ہوتا ہے، اس کے علاوہ کرنے کرانے والے ذکر سارے کے سارے جو ہیں میں نے اور آپ نے کرنے وہ فارغ ہو جاتے ہیں، وہ میرے نفس کو ابدی زندگی کے سامان میں دیے گئے ہیں۔ اور جب مجھے اور آپ کو ذات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا مشاہدہ دیتا ہے، نبی رسول علیہ السلام ہمیں اپنا مشاہدہ دیتے ہیں، سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اپنا مشاہدہ دیتے ہیں، تو بس یہ مشاہدہ ذکر ایک ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذکر کرنے کرانے والا وہاں نہیں ہوتا، وہاں نہیں ہوتا۔ جب یہ سارے نہیں ہوتے، سارے کے سارے ان کو مشاہدہ محبوب ذاتی ذکر مل چکا ہوتا ہے، پھر وہاں یہ نہیں ہوتے، محبوب کا مشاہدہ ہوتا ہے، آپ بھی وہی ایک دیکھ رہے ہوتے ہو، میں بھی وہی ایک دیکھ رہا ہوتا ہوں، یہ سارے مل کر وہی ایک چاند ایک سورج، اور یہ چاند اور سورج کو نکالنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ایک ذکر ہے۔ یہ تو حیات ابدی کے اندر ایک ذکر ہے نا، حیات عارضی کے اندر تو اللہ نے نفس دیا ہوا ہے، نفس کو اللہ نے روح دی ہوئی ہے، اور نفس کو اللہ پاک نے اعضاء دیے ہوئے ہیں، نفس کو اللہ پروردگار نے قلب دیا ہوا ہے، جب ظاہر ہوتا ہے تو اعضاء نفس کو اللہ نے دیے ہیں، اور جب باطن ہوتا ہے تو قلب اللہ پروردگار نے نفس کو دیا ہوتا ہے، اور جب خود نفس ہوتا ہے تو اس کو اللہ نے روح دی ہوئی ہے، اپنا بندہ کب دیا ہوا ہے؟ عارضی زندگی دی ہوتی ہے۔ پھر عارضی زندگی کو جب اللہ پروردگار مشاہدے والی زندگی ایک ہی ذکر دینا چاہتا ہے، تو جسے ہی اللہ پاک نے عارضی زندگی دی ہوتی ہے، عارضی زندگی کیا جی؟ نفس دیا ہوتا ہے۔ عارضی زندگی کیا جی؟ نفس کو روح دی ہوتی ہے۔ عارضی زندگی کیا ہے؟ نفس کو اعضاء ظاہر دیا ہوتا ہے۔ عارضی زندگی دی ہوتی ہے، باطن دیا ہوتا ہے، باطن کیا؟ قلب دیا ہوتا ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عارضی زندگی والے کو اپنا بندہ دیتا ہے، وہ اسے تعلیم دیتا ہے، اسے تزکیہ دیتا ہے، اسے ذکر وہ دیتا ہے جو خود ذکر کیا ہوتا ہے، جس میں خود اسے ابدی زندگی ملی ہوتی ہے۔ فرمایا ہے جب تمہیں اے ایمان والو اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اللہ کے پاس ابدی زندگی ہے، اور یہ ابدی زندگی اللہ پاک نے تعلیم تزکیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی ہے، تو یہ تو آپ کے نفس کو دی گئی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے نفس کو یہ عارضی زندگی سے ابدی زندگی دی ہے۔ خود تو اللہ پروردگار نبی رسول اللہ السلام کو پہلے بھی
اپنا آپ دیا ہوا تھا، بعد میں بھی اللہ پروردگار آپ کے ساتھ ہے، آپ کو ملا ہوا ہے۔ مشاہدے میں یہ تعلیم تربیت آپ کو دی گئی تھی۔ پہلا ذکر آپ کو پہلے ملا ہوا تھا، پھر مشاہدے، پہلے ذکر میں محبوب کو دیکھنے والا ایک ہی ذکر کرتا تھا، پھر ایک ہی ذکر میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے اور کرانے، دینے اور دلانے والا ذکر آگے دیا، تو وہ تو نفس کی تعلیم اور تزکیہ میں نفس کو عارضی سے ابدی زندگی میں داخل کیا تھا۔ یہی وہ سارا نظام ہے۔ جب تک کسی کو امی نہیں ملتی تو حج مبرور اسے کیسے ملے گا؟ جب تک کسی کو اللہ کا بندہ نہیں ملتا اسے پہلا ذکر کیسے ملے گا؟ پہلا ذکر اللہ کے بندے نہیں دے نا۔ قلبی ذکر ہمیں جو پہلا ملا کس نے دیا تھا؟ اللہ کے بندے نے۔ پہلے قلبی ذکر دیا، پھر روحی ذکر دیا، پھر سری دیا، پھر خفی دیا، پھر اخفا دیا، پھر سلطان الاذکار دیا، پھر انفس دیا۔ قسمت والے قسمت پر نہ جا، قسمت آپ بنائے، حکم سے علم میں لائے، پھر اپنا آپ دکھائے۔ وہاں پہلے دیکھا تھا یار نے مشاہدہ، سب سے پہلے اللہ پاک کے بندے نے مشاہدہ پہلے دیکھا تھا، ذکر تو بعد میں لیے دیے، اور ہمیں پہلے ذکر لینے دینے پڑتے ہیں کہ اللہ پروردگار کے بندے کو ہم دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ ابھی تو ہم نے بندے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے اور اللہ نبی رسول کے کانوں سے سنا ہوتا ہے، سمینا و اطعنا، اور پہنچے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ پروردگار کا بندہ اپنا آپ دکھا دیتا ہے، من رانی فراد حق کا، کہ آؤ 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 مجھے دیکھو، اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ جب ذکر لینے دینے میں، وہ ذکر کرنے میں جب اپنا آپ بندہ ہمیں دکھا دیتا ہے، اللہ کے بندے کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، تو یہی تو ایک عبادت ہے۔ مشاہدہ محبوب ہو جاتا، ذکر باقی کدھر رہ گیا؟ اب میں نمازیں پڑھتا پھروں، اب میں جا کے سحری کھاتا پھروں، اب میں یہ کرتا پھروں، اب میں وہ کرتا پھروں، اور جس کے لیے کر رہا تھا وہ میرے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ جس کے لیے یہ ساری میں کمائیاں کر رہا تھا وہ بیوی میرے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اولاد میرے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ ماں میرے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ میرا باپ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھے کہتا ہے میرے بیچ میں ہی بیٹھنے رہنا، اور میں اتنا ہی بدبخت کم بخت ہوں کہ وہ کہہ رہا میرے بیچ میں بیٹھے رہنا، میں اٹھ کے چلا جاؤں۔ جب وہ کہے گا تو یہ اس کا حکم ہوگا۔ الامر فوق الادب، کہ ادب جو ہے وہ یہی ہے کہ کہنا مانا جائے، تب میں اس کی حضوری سے فراغت اس کے حکم میں پاؤں گا، اور جب فراغت پا لوں گا تو پھر جب تم فراغت پا لو فرغتا فن صاحب، تو پھر کیا کرو، فوراً اپنے محبوب کے پاس آ جاؤ، محبوب کے پاس آ جاؤ۔ جانا کدھر ہے؟ اور اگر محبوب کو کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اللہ کو، اللہ کے بندے کو، ماں کو، باپ کو، اور شوہر بیوی کو، یا بیوی شوہر کو، کرو بھج گئی ہے، کدھر جائے گی؟ کسی غیر کے پاس ہی جائے گی نا، شوہر کے پاس نہیں نا جائے گی۔ کرو بھج گئی ہے، کندھے کو جائے؟ کسی اور ہی ماں باپ کے پاس جائے گی نا، اولاد ہے، کسی اور ہی خدا کے پاس جائے گی نا، کافر مشرک کسی اور ہی نبی رسول اللہ کے بندے کے پاس جائے گی نا، اجنبی کے پاس۔ کیا لیا گیا اس نے؟ یہ وذکر اللہ کثیر اللہ لعلکم تفلحون، یا یہ ذکر ہے کہ اللہ 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 اللہ، یہ تو تب ہم نے اللہ اللہ کرنا ہے، یہ تو اللہ کا اسم ہے، تب ہم نے اللہ اللہ کرنا ہے، تب یہ باعث عزت، باعث برکت، باعث رحمت، باعث حقیقت اور سارا کچھ ہے جب ہم اللہ کو ایمان میں مانتے ہیں، جب اللہ کے بندے کو ایمان میں مانتے ہیں، جب اللہ کی عطا ماں کو ایمان میں مانتے ہیں، باپ کو ایمان میں مانتے ہیں، اور بیوی شوہر کو ایمان میں مانتی ہے۔ ایمان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ذکر کرنے کروانے والا ہوتا ہے، اور ایک ذکر مشاہدے کا ہوتا ہے، وہ کرنے کروانے والا نہیں ہوتا۔ ایمان میں دونوں ہی ہیں۔ جب حکم دیتا ہے نماز پڑھو تو کرنے کروانے والا ہے، اور جب اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ تو کس پر ایمان لانا ہے؟ نبی رسول پر، اللہ پر ایمان لانا۔ یہ دو ذکر ہیں، ایک عارضی زندگی کو دیا گیا ہے جو کہ نفس کے لیے ہے، اور ایک ابدی زندگی میں
اللہ کے بندے کو دیا گیا ہے، جو کہ نفس کے لیے نہیں ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ذکر دیا ہے جو اللہ خود کرتا ہے، وہ ذکر دیا ہے جو اللہ کا بندہ خود کرتا ہے، وہ ذکر دیا ہے جو سائیں جی خود کرتے ہیں، وہ ذکر دیا ہے جو ماں بھی خود کرتی ہے، یہ بھی خود کرتا ہے، وہ بھی خود کرتا ہے۔ وما توفیقی الا